بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر برادر ملک جمہوریہ ترکی کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع اور ایک ریپبلکن سینیٹر نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 172 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,35,370 ہو گئی ہے۔ ترکی کی سپریم کورٹ نے سن 2016 میں حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش میں ملوث 337 اشخاص کو عمر قید کی سزا کا حکم سنایا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برادر ملک جمہوریہ ترکی کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ اس دورے کے دوران صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی صدارت میں قطر ترکی سپریم اسٹریٹجک کمیٹی کا چھٹا اجلاس انقرہ کے صدارتی محل میں منعقد ہوا، جس میں کمیٹی کے گزشتہ اجلاسوں میں کیے گئے فیصلوں اور ان پر عمل درآمد کے نتائج کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے عوام کے مفادات کے پیش نظر کمیٹی کی کارکردگی کو مزید بڑھانے سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ اجلاس میں دونوں ملکوں کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات میں دونوں ملکوں کے تمام شعبوں میں تعلقات، خاص طور پر سیاست، اقتصادیات، دفاع، انرجی، ٹرانسپورٹ، ایجوکیشن، سپورٹس اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اس کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر فلسطین، لیبیا اور شام کے موجودہ حالات زیر بحث آئے۔ صاحب اسم امیر اور ترکی کے صدر نے ایک تقریب میں شرکت کی جس میں ترکی میں انسٹنیا پارک شاپنگ سینٹر کے حصص کی خریداری کے لیے ایک MOU پر دستخط کیے گئے۔ اس کے علاوہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی اور ترکی کے ادارے آلٹن ہالک کے مابین ایک MOU پر دستخط کیے گئے جس کی روح سے گولڈن ہارن پروجیکٹ میں مشترکہ سرمایہ کاری کی جائے گی۔ صاحب اسم امیر اور ترکی کے صدر نے قطر کی وزارت اقتصادیات اور صنعت اور ترکی کی وزارت تجارت کی مشترکہ اقتصادی اور تجارتی کمیٹی قائم کرنے سے متعلق ایک اعلامیہ پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ انقرہ کے صدارتی محل میں قومی لائبریری کا بھی دورہ کیا، جہاں صاحب اسم امیر کو لائبریری کی کچھ کتابوں، پیریوڈیکلز اور ایئر بکس کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ دنیا اثنا قطر میں ترکی کے سفیر محمد مصطفیٰ گوسکو نے کہا ہے کہ قطر اور ترکی کے تعلقات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک اسٹریٹجک اتحادی بن گئے ہیں اور مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے تعلقات میں تعاون کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ قطر ترکی سپریم اسٹریٹجک کمیٹی کے چھٹے اجلاس کے موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس ہر سال منعقد ہوتا ہے، جو قطر اور ترکی کے اسٹریٹجک اتحادی ممالک ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے سرکاری دورے کے موقع پر ان کے اور ان کے ہمراہ گئے ہوئے وفد کے والہانہ استقبال اور مہمان نوازی کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے اپنے پیغام میں ترکی کے صدر کی صحت و تندرستی اور ترکی اور اس کے برادر عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع خالد بن محمد ال عطیہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر اور ریپبلکن سینیٹر جان براسو نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں دونوں دوست ممالک کے فوجی تعلقات اور انہیں فروغ دینے سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذکورہ ملاقاتوں میں قطر کی مسلح افواج کے سینئر افسران
اور امریکی عہدیداروں کے ہمراہ آئے ہوئے وفود کے ممبران بھی شریک ہوئے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 184 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 172 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,35,370 ہو گئی ہے۔ تمام نئے مریضوں کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ دریں اثنا وزارت داخلہ نے 97 افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ان مقامات پر فیس ماسک استعمال کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ 31 دسمبر 2019 سے لے کر آج 27 نومبر 2020 تک دنیا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 6,14,52,584 ہو گئی ہے، جن میں سے 14,40,629 کا انتقال ہو گیا ہے۔ دریں اثنا امریکہ اور فرانس کی حکومتوں نے تصدیق کی ہے کہ ان ممالک میں کرونا وائرس کی ویکسینز کا استعمال اگلے ماہ سے شروع ہو جائے گا۔ ادھر روس کی حکومت نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اپنے 4 لاکھ فوجیوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس میں کرونا وائرس کے 27,543 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ انگلینڈ میں اگلے ماہ دسمبر کی 2 تاریخ کو لاک ڈاؤن ختم کیے جانے تک وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے 20 ملین سے زیادہ لوگوں کو سخت ترین پابندیوں کا سامنا ہے۔ دریں اثنا لندن اور لیورپول میں پریمیئر لیگ فٹ بال میچوں کے شائقین کو کھیل دیکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ برازیل کے صدر کا کہنا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسین استعمال نہیں کریں گے، جبکہ ساؤ پاؤلو ریاست کے گورنر نے قومی صحت کے ادارے سے منظوری لیے بغیر ہی ویکسین کے استعمال پر عمل درآمد شروع کرنے کا خیال پیش کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر کی شورا کونسل اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی نے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے پروگرام کا ایک مرکزی دفتر دوحہ میں قائم کیا جائے گا۔ شورا کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود اور اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی کے سربراہ ولادیمیر ویرونکوف نے مذکورہ سمجھوتے پر دستخط کیے۔ شورا کونسل کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے کہ دوحہ میں یہ دفتر قائم کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو بین الاقوامی برادری کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ قطر انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اپنے تمام منصوبوں میں انسانیت کے تحفظ کے لیے درست پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے اور صحیح راستے پر گامزن ہے۔ حکومت کے کمیونیکیشن آفس نے کہا ہے کہ 29 نومبر بروز اتوار سے قطر میں رہائش پذیر افراد بیرون ملک سفر کرتے وقت ایکسیپشنل انٹری پرمٹس حاصل کر سکیں گے، جو قطر واپسی کے وقت انہیں درکار ہوں گے۔ یہ خصوصی انٹری پرمٹس وزارت داخلہ کی ویب سائٹ سے قطر واپسی روانگی سے پہلے کسی بھی وقت پرنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ خصوصی انٹری پرمٹس کرونا وائرس کی وجہ سے بیرون ملک پھنسے ہوئے قطری ریزیڈنٹس اور ان کی فیملیز کی واپسی میں آسانی فراہم کریں گے۔ آج سوڈان کے شہر درمان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ملک کے سابق وزیر اعظم صادق المہدی کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ صادق المہدی کرونا وائرس سے انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر 84 سال تھی۔ وہ متحدہ عرب امارات میں زیر علاج تھے۔ ایران کے نامور نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخرزادے پر آج دارالحکومت تہران کے ایک نواحی علاقے میں نامعلوم افراد نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی فارس کی رپورٹ کے مطابق انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ترکی کی سپریم کورٹ نے سن 2016 میں حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش میں ملوث 337 اشخاص کو عمر قید کی سزا کا حکم سنایا ہے۔ ان میں فوجی اہلکار اور دوسرے لوگ شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ترک ایئر فورس اور دیگر فوجی افسران سمیت تقریباً 500 افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا تھا۔
ایتھوپیا کی فوج ملک کے شمالی علاقے ٹگرے میں فوجی آپریشن کے آخری مرحلے کا آغاز کرے گی۔ یہ بات ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد نے ٹگرے کی فوج کو ہتھیار ڈالنے کے الٹیمیٹم کی میعاد ختم ہو جانے کے بعد کہی۔ ادھر انسانی حقوق کے گروپوں نے ملٹری آپریشنز میں پھنسے شہریوں کی سلامتی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس ماہ کی 4 تاریخ کو فریقین کے درمیان لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے مارے جانے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ دنیا اسنا اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ٹگرے کے تنازع کے سبب ایتھوپیا کے 1.1 ملین لوگوں کو امداد کی ضرورت ہوگی، جبکہ سوڈان منتقل ہونے والے مہاجرین کو فوری طور پر مدد کی اشد ضرورت ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ رواں ماہ کی 3 تاریخ کو ہونے والے صدارتی الیکشنز میں الیکٹورل کالج کی جانب سے جو بائیڈن کو اگر باضابطہ طور پر امریکہ کا آئندہ صدر قرار دے دیا جاتا ہے تو وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ اس سے پہلے صدارتی الیکشنز میں اپنی شکست تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں، تاہم انہوں نے ایک بار پھر الیکشن میں مبینہ دھاندلی کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ امیر برادر ملک جمہوریہ ترکی کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع اور ایک ریپبلکن سینیٹر نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 172 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,35,370 ہو گئی ہے۔ اور ترکی کی سپریم کورٹ نے سن 2016 میں حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش میں ملوث 337 اشخاص کو عمر قید کی سزا کا حکم سنایا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں۔